بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ آیت الکرسی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے پوچھا کہ پورے قرآن میں عظیم ترین آیت کریمہ کون سی ہے؟ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو المنذر، میں تمہیں علم پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ واقعی ہی آپ نے صحیح بتایا ہے۔ پورے قرآن میں جو عظیم ترین آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص آیت الکرسی رات کے وقت پڑھ کے سوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کا نگران بن جاتا ہے۔ فرشتوں کو اللہ تعالی اس کے تحفظ کے لیے اور اس کے گھر کے تحفظ کے لیے اللہ مقرر فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح صبح کے وقت ایک تیسری حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے انہیں مال غنیمت پر مقرر فرمایا۔ 3 دن تک ان کے پاس شیطان آتا رہا۔ تیسری رات انہوں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں آپ کو رسول اللہ کے پاس لے کر جاؤں گا۔ تو شیطان نے کہا کہ اے ابو ہریرہ، میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بتاتا ہوں، اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا تو پھر میں کبھی بھی آپ کے پاس نہیں آؤں گا۔ وہ نسخہ کیا تھا؟ فرمایا جب آپ رات کے وقت سونے لگیں تو آیت الکرسی پڑھ لیا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ نے اسے چھوڑ دیا، اللہ کے نبی کے پاس آئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا تو وہ شیطان، لیکن آپ کو سچی بات بتا کر گیا ہے۔ تو آیت الکرسی کے فضائل کے حوالے سے اور بھی بہت زیادہ احادیث ہیں، لیکن میں نے اختصار کے ساتھ 2-3 احادیث آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ آیت الکرسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کو بیان فرمایا ہے اور اپنی صفات کو بیان فرمایا ہے، یعنی یہ معرفت الہی کا یہ عظیم خزانہ ہے آیت الکرسی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نہیں کوئی معبود الا ہو مگر وہی، وہ حی القیوم ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ اس اللہ کا ہے جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ قیامت کے دن کوئی بھی اللہ کے سامنے سفارش نہیں کر سکے گا، ہاں جسے اجازت مل گئی۔ اللہ جانتے ہیں جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون، لوگ اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے الا بما شاء، ہاں وہ علم جو اللہ خود بتا دے۔ وسیع ہے اللہ کی کرسی آسمان اور زمین پر، اور نہیں اللہ کو تھکاتا حفظہما، آسمان اور زمین کی حفاظت کرنا۔ اور اللہ کی ذات علی بلند ذات ہے، العظیم بڑی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہاں بہت زیادہ صفات موجود ہیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت واضح ہو چکی ہے گمراہی سے۔ ومن یکفر بالطاغوت، اور جو طاغوت کا انکار کرتا ہے اللہ پر ایمان لاتا ہے، یقیناً اس نے اسلام کا مضبوط کڑا مضبوطی کے ساتھ اس نے تھام لیا ہے۔ لن انفصام لہا، یہ کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سمیع ذات ہے، علم والی ذات ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ یخرجہم من الظلمات، اللہ تعالیٰ انہیں یعنی ایمان والوں کو نکالتا ہے اندھیروں سے نور کی طرف، اور جو کافر ہیں ان کے دوست طاغوت ہیں۔ یخرجونہم، یہ طاغوت انہیں ان نور سے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہ آگ والے ہیں، آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور نمرود کا جو جھگڑا ہوا تھا، بحث مباحثہ ہوا تھا، اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اذ قال ابراہیم،
جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں۔ ایک بندے کو پکڑا، اسے مار دیا، اور دوسرے بندے کو پکڑا، اسے چھوڑ دیا، کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق، کہ اللہ سورج کو مشرق سے لاتے ہیں، تم اسے مغرب سے لا کر دکھاؤ۔ فبہت الذی کفر، تو کافر حیران ہو گیا، واللہ لا، اور اس بات کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ظالم قوم کو ہدایت عطا نہیں فرماتے۔ او کالذی، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا ہے۔ اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ او کالذی سے مراد حضرت عزیر علیہ السلام ہیں، یا وہ شخص جو گزرے ایک بستی کے قریب سے، وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ بستی اپنے چھتوں کے بل گری ہوئی تھی۔ کہا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اس بستی کے ویران ہونے کے بعد اللہ اسے کیسے آباد کرے گا۔ فاماتہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے اسے موت دے دی، 100 عام، 100 سال، ثم بعثہ، پھر اللہ نے انہیں کھڑا کیا، اٹھایا اور کہا کم لبثت، کتنا عرصہ آپ یہاں ٹھہرے ہیں؟ تو کہنے لگے لبثت یوما او بعض یوم، میں ایک دن ٹھہرا ہوں یا دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا بل لبثت، بلکہ آپ ٹھہرے ہیں یہاں پر 100 عام، 100 سال۔ فانظر الی طعامک، اپنا کھانا دیکھیے، اپنا پینا دیکھیے، لم یتسنہ، اس میں ہوا نہیں پھیلی۔ وانظر الی حمارک، اپنے حمار کو دیکھیے۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، یہ سب کچھ ہم نے لوگوں کے لیے عبرت کا ذریعہ بنا دیا، لوگوں کی نشانی کا ذریعہ بنا دیا۔ وانظر الی العظام، آپ ہڈیوں کی طرف دیکھیے، کیف ننشزھا، کیسے ہم ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں۔ فلما تبین، جب حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے واضح ہو گئی اللہ کی وحدانیت، اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لی، تو کہنے لگے اعلم، میں جان گیا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر شے پر قادر ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک دوسرا واقعہ اللہ نے ذکر کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار ارنی، مجھے دکھائیے کیسے تو زندہ کرتا ہے موتا کو۔ فرمایا اولم تؤمن، کیا آپ ایمان نہیں لا چکے؟ فرمایا ہاں میرا ایمان تو ہے، لیکن تیری قدرت کے جو کرشمے ہیں، تیری قدرت میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لے لیجئے، فصرہن الیک، انہیں اپنا عادی بنائیے، ثم اجعل علی کل جبل منہن، پھر ہر پہاڑ کی چوٹی پر ان کا ایک حصہ گوشت کا رکھ دیجئے، ثم ادعوہن، پھر انہیں اپنی طرف دعوت دیجئے، یاتینک سعیا، وہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے، وعلم، اور جان لیجئے، ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات غالب ذات ہے، حکیم حکمت والی ذات ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان کا ذکر کیا ہے جو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اپنے مال میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبہ، ان کی مثال ایک دانے جیسی مثال ہے، انبتت، جو اگاتا ہے دانہ 7 بالیاں، ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے، یعنی ایک دانے سے اللہ تبارک و تعالی 700 دانہ اللہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کسی نے میرے راستے میں 1 روپیہ بھی خرچ کیا تو میں اسے 700 کر کے دوں گا، بلکہ میں اس سے بھی بڑھا سکتا ہوں، لمن یشاء، جس کے لیے میں چاہوں گا۔ یہ اخلاص کی بنیاد پر ہوگا۔ واللہ واسع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات
وسعت والی ذات ہے، علم والی ذات ہے۔ وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر اس کے بعد وہ احسان نہیں جتلاتے اور تکلیف بھی نہیں پہنچاتے، تو انہیں اجر ملے گا رب کے ہاں، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ قول معروف، اچھی اچھی باتیں کہنا، و مغفرۃ، اور معاف کر دینا، یہ صدقہ کرنے سے بہتر ہے وہ صدقہ کہ جس کے پیچھے ایذا ہو۔ یعنی آپ اگر کسی کو دینا نہیں چاہتے تو اچھے طریقے سے آپ انہیں منع کر دیجئے۔ یہ تکلیف پہنچانا جس پر آپ نے خرچ کیا ہے، بھری محفل کے اندر اسے رسوا کر دینا، پھر احسان جتلانا، اس سے آپ کا خرچ کیا ہوا مال ضائع ہو جاتا ہے۔ اے ایمان والے، لا تبطلوا صدقاتکم، نہ تم اپنے صدقات کو باطل کرو احسان جتلانے کے ذریعے سے، والاذی، اور تکلیف پہنچانے کے ذریعے سے، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، مثل اس بندے کے جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھلاوے کے لیے، اور اس کا ایمان اللہ پر نہیں ہے، آخرت کے اوپر اس کا ایمان نہیں ہے، تو اس کی مثال کمثل صفوان علیہ، ایک جو ہے وہ صاف پتھر جیسی مثال ہے جس پر مٹی ہو، فاصابہ وابل، تو اس پر وابل ہے، یعنی تیز جو ہے وہ بارش آتی ہے، فترکہ صلدا، تو اس کو پتھر کو وہ تیز بارش صاف چھوڑ دیتی ہے، لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، نہیں وہ قادر کسی بھی شے پر جو انہوں نے کمایا۔ اللہ تبارک و تعالی کافر قوم کو ہدایت عطا نہیں فرماتے۔ اور مثال ان کی جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اور ان کے نفس ثابت قدم رہتے ہیں، ان کی مثال کمثل جنہ، ایک باغیچے جیسی مثال ہے، بربوۃ، وہ جنہ، وہ باغیچہ جو اونچی جگہ پر ہو، اصابہ وابل، اسے تیز بارش پہنچتی ہے، فآتت اکلہا ضعفین، اور وہ اپنا پھل ڈبل عطا کرتا ہے، فإن لم یصبھا، اگر وابل نہ پہنچے تو تل، ہلکی پھلکی بارش، واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تبارک و تعالی تمہارے عمل کو خوب دیکھ رہا ہے۔ ایود احدکم، کیا تم میں سے ایک انسان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا باغیچہ ہو، نخیل کھجوروں کا، واعناب، اور انگوروں کا، چلتی ہیں جس کے نیچے سے نہریں، لہو، اس کے لیے، فیہا، اس میں، اس باغیچے میں، من کل الثمرات، ہر قسم کے ثمرات اور پھل موجود ہیں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور بڑھاپا بھی آ چکا ہے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کے چھوٹے چھوٹے کمزور بچے ہیں، فَأَصَابَهَا، اس باغیچے کو تیز آندھی پہنچی جس میں آگ بھی ہو، فَاحْتَرَقَتْ، اور اس تیز آندھی نے اس کے باغیچے کو جلا کے رکھ دیا۔ کیا تمہیں یہ بات پسند ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ تو کرتا ہے لیکن ریاکار ہے، یا احسان جتلاتا ہے، یا تکلیف پہنچاتا ہے، قیامت کے دن جب وہ اللہ کے سامنے آئے گا، حالانکہ اسے نیکیوں کی ضرورت ہوگی بہت زیادہ، لیکن قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو اسے کچھ بھی نہیں ملے گا، اس کا نامہ اعمال بالکل خالی ہوگا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی تمہارے سامنے اپنی آیات بیان فرماتے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اے ایمان والے، خرچ کرو، من طیبات ما کسبتم، حلال مال جو تم کماتے ہو، ومما، اور اس میں سے، اخرجنا لکم من الارض، جو ہم تمہارے لیے زمین میں سے ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر تجار کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور جو کھیتی باڑی کا کام کرنے والے مزارعین ہیں، اللہ نے ان کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ بھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں لا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، کہ میرے راستے میں گھٹیا مال خرچ نہیں کرنا، اور وہ گھٹیا مال اگر تمہیں دے دیا جائے تو تم انہیں آنکھیں بند کر کے قبول کرو گے، یعنی نہ چاہتے ہوئے، یعنی تمہارا اپنا حال تو یہ ہے کہ گھٹیا مال تم قبول نہیں کرتے،
لیکن جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو ردی قسم کا مال، جو گھٹیا مال ہے، وہ تم میرے راستے میں خرچ کرتے ہو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات غنی ذات ہے، حمید، قابل تعریف ذات ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں فقر اور غربت کا وعدہ دیتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمہیں مغفرت کا وعدہ دیتے ہیں اور اپنی طرف سے فضل کا، اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات وسعت والی ذات ہے، علم والی ذات ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ شیطان کہتا ہے کہ اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو تم فقیر ہو جاؤ گے، تمہارے پاس کچھ نہیں بچے گا، اور شیطان تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خرچ کرنے کا حکم دیتے ہیں اور با حیا بننے کا اور با حیا رہنے کا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں۔ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت عطا فرماتے ہیں جسے چاہتے ہیں۔ ومن یؤت الحکمت، جس شخص کو حکمت مل گئی اسے خیر کثیر مل گئی۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر عقل والے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ، جو بھی تم خرچ کرو گے یا جو بھی تم منت مانتے ہو، اللہ تبارک و تعالی اسے خوب جانتے ہیں۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالمین کا قیامت کے دن ظالمین کا کوئی انصار اور مددگار نہیں ہوگا۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات ظاہر کر کے پیش کرو تو یہ بہتر ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اگر تم صدقات چھپا کر دو اور تم فقراء کو دو تو یہ بھی تمہارے لیے اچھا ہے۔ یعنی خرچ کرنے کے یہ دو انداز ہیں کہ اعلانیہ طور پر آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں یا خفیہ طور پر اللہ کے راستے میں خرچ کریں، دونوں بہتر ہیں، لیکن خفیہ طریقے سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ افضل ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تبارک و تعالی تمہاری سیئات کو مٹائے گا، اور اللہ تعالی تمہارے اعمال پر خبر رکھنے والا ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، نہیں ہے آپ پر کہ آپ انہیں ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرماتے ہیں جسے اللہ چاہتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ ہدایت دینا ایک ہے، ہدایت کا راستہ دکھانا۔ ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے اللہ نے انبیاء مبعوث فرمائے، لیکن ہدایت عطا کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو بھی خیر کے کام جو بھی خیر تم خرچ کرو گے فلانفسکم، تو تمہارا اپنا ہی بھلا ہے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور خرچ کرو اللہ کی رضا کے لیے، اور جو بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے یوفی الیکم، تمہیں پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ وانتم لا تظلمون، اور تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب صفہ کا تذکرہ کیا ہے۔ اصحاب صفہ یہ وہ مقام تھا کہ جہاں بیٹھ کر مسجد نبوی کے سامنے ایک چبوترا تھا، وہاں بیٹھ کر صحابہ کرام نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے علم حاصل کرتے تھے، تو ان کا ذریعہ معاش کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ ان کا کام تھا دن اور رات علم حاصل کرنا۔ صحابہ کرام نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے
علم حاصل کرتے تھے۔ تو اس بات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ کیا ہے، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، وہ فقراء جو اللہ کے دین کے لیے جو روک دیے گئے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے روک دیا ہے، لا یستطیعون ضربا فی الارض، زمین میں اللہ کی زمین میں وہ چلنے پھرنے کی ان کے پاس طاقت نہیں ہے، انہیں جاہل لوگ غنی تصور کرتے ہیں، من التعفف بچتے ہیں، تعرفہم بسیماہم، آپ ان کی غربت اور ان کا فقر ان کے چہروں سے پہچان لیں گے، لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے چمٹ چمٹ کر سوال نہیں کرتے، اور جو بھی تم خیر کرو گے، خیر جو بھی مال خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں، فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خوب جانتے ہیں۔ الذین ينفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، فرمایا وہ لوگ جو اپنے اموال خرچ کرتے ہیں رات کے وقت اور دن کے اوقات میں پوشیدہ طریقے سے اور اعلانیہ طور پر، فرمایا ان کو اجر ملے گا رب کی طرف سے، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی یہ غم زدہ ہوں گے۔ وہ لوگ جو سود کھا رہے ہیں، اس کے بعد جتنی بھی آیات آ رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کھانے والوں کا ذکر کیا ہے، اور سود کھانے کو کبیرہ گناہ قرار دیا گیا ہے، اور سود کھانے کو گناہ کا کام قرار دیا گیا ہے۔ باقی باتیں آپ ساتھ ساتھ آپ پڑھتے چلے جائیں گے۔ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون، نہیں وہ اٹھیں گے، الا کما یقوم الذی، ہاں اس شخص کی طرح انہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا، یتخبطہ الشیطان من المس، جس پر شیطان نے بار بار حملہ کر کے اسے پاگل بنا دیا ہو، یعنی میدان حشر کی طرف ان کو اٹھایا جائے گا اور ان کی کیفیت پاگلوں والی کیفیت ہوگی۔ ذالک بانہم قالوا، اس لیے کہ انہوں نے کہا، انما البیع مثل الربا، جو تجارت ہے وہ سود جیسی ہے، یعنی جو بیع ہے اور جو سود ہے یہ دونوں ایک طرح کے عمل ہیں، حالانکہ دونوں میں فرق ہے۔ جو بیع ہے، تجارت ہے، اسے تو اللہ نے حلال کیا ہے، لیکن سود کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، لہذا جس شخص کے پاس رب کی طرف سے نصیحت آ گئی اور اس نے اپنے آپ کو سود سے روک لیا، فلہ ما سلف، تو جو گزرا ہوا عمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں گے اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ ومن عاد، اور جس انسان نے اس نصیحت آنے کے بعد بھی سود استعمال کیا، فاولئک اصحاب النار، یہ آگ والے ہیں اور آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو اللہ بڑھاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں پسند فرماتا کافر کو، اسیم گنہگار کو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، انہیں رب کی طرف سے اجر ملے گا اور ان پر خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے۔ اے ایمان والے، اتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جاؤ، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور جو باقی سود ہے اسے چھوڑ دیجئے اگر تمہارا اللہ کے اوپر ایمان ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، یعنی جو باقی سود ہے اسے نہیں چھوڑا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر لو۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم نے رجوع کیا تو فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تمہیں تمہارا اصل مال ملے گا، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو سود کے ذریعے، ولا تظلمون، اور نہ ہی تمہارے اوپر ظلم کیا جائے گا۔
وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ اور اگر کوئی تنگ دست ہے فَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ تو تمہیں چاہیے کہ آسانی تک اسے مہلت دے دو، وَأَن تَصَدَّقُوا اور صدقہ کر دو تو یہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو کہ وہ صدقے کا مستحق ہیں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا اور اس دن سے ڈر جاؤ، ترجعون فیہ الی اللہ جس دن میں تمہیں اللہ کی طرف لوٹا دیا جائے گا، ثم توفی کل نفس ما کسبت پھر ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق مکمل جزا دی جائے گی، وہم لا یظلمون اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ پورے قرآن میں سب سے جو آخری آیت کریمہ نازل ہوئی وہ یہ آیت کریمہ تھی، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا اس آیت کریمہ کو آیت مداینہ کہا جاتا ہے، یعنی معاملات والی آیت کریمہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں معاملات کا تذکرہ کیا ہے اور اپنے معاملات کو لکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور اپنے معاملات پر گواہ بنانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ یاد رکھیے معاملات کے اندر دو گواہ ضروری ہیں، حدود کے معاملے کے اندر 4 گواہ ضروری ہیں، لیکن جو رضاعت والا معاملہ ہے اس میں ایک گواہی بھی معتبر سمجھی جاتی ہے۔ اے ایمان والے، اذا تداینتم جب بھی تم آپس میں لین دین اور معاملات کرو، فاکتبوہ تو انہیں لکھ لیا کرو، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ اور تمہارے معاملات کو عدل اور انصاف کے ساتھ ایک کاتب لکھنے والا لکھیں، اور لکھنے والا انکار نہ کریں جب بھی اسے لکھنے کے لیے بلایا جائے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ اور وہ شخص لکھوائے جس پر حق ہے، اور اسے چاہیے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ ڈرتا رہیں اور کمی نہ کریں۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا اگر وہ شخص جس پر حق ہے وہ بے وقوف ہے یا کمزور ہے یا اس کے پاس طاقت نہیں کہ وہ لکھوائے، فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ تو اس کا جو ولی ہے اسے چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ لکھوائیں۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ اور اپنے معاملات پر تحریر کے ساتھ ساتھ 2 گواہ بنا لو۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ اگر 2 مرد نہیں تو پھر ایک مرد اور 2 عورتیں، ممن ترضون من الشہداء جنہیں تم پسند کرتے ہو، ان تضل یہ 2 عورتوں کا حکم اللہ نے کیوں دیا؟ ان تضل احداہما کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے گی تو دوسری یاد دلا دے گی۔ ولا یأبی الشہداء اذا ما دعوا اور جو گواہ ہیں وہ بھی گواہی دینے سے انکار نہ کریں جب انہیں گواہی دینے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ ولا تسأموا ان تکتبوا صغیرا او کبیرا الی اجلہ معاملہ چھوٹا ہو یا معاملہ بڑا ہو اسے لکھنے میں اکتاہٹ محسوس نہ کیا کرو۔ ذالکم اقسط عند اللہ یہ اللہ کے ہاں انصاف والی بات ہے۔ وہ اقوم للشہادہ اور قائم کرنے والی ہے شہادت کو۔ وَأَدْنَىٰ اللہ ترتابوا اور تم شک بھی نہیں کرو گے، الا ان تکون تجارۃ حاضرہ ہاں اگر تجارت آمنے سامنے ہے اور معاملات آمنے سامنے ہیں تو پھر کوئی حرج والی بات نہیں کہ ان معاملات کو نہ لکھو۔ وَأَشْهِدُوا اور گواہ بنا لو، اذا تبایعتم جب تم آپس میں بیع کرتے ہو۔ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ اور کاتب کو تکلیف نہ پہنچائی جائے اور اسی طرح جو گواہ ہے اسے بھی تکلیف نہ پہنچائی جائے کہ ایسے وقت پر انہیں گواہ کو گواہی کے لیے بلایا جائے یا کاتب کو لکھنے کے لیے ایسے ٹائم پر بلایا جائے جس ٹائم کے اندر وہ کیا ہے مصروف ہے۔ وَإِن تَفْعَلُوا اور اگر تم یہ کام کرو گے کہ اگر تم نے کاتبین کو بھی
اور گواہوں کو اگر تم نے تکلیف پہنچائی تو یہ گناہ والی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں معاملات کی تعلیم دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے کو خوب جانتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھنے کا اور اپنے معاملات پر گواہ بنانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم گھر میں نہیں ہو، سفر میں ہیں، اگر تم سفر میں ہو وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور سفر کے اندر کاتب کا ملنا مشکل ہو گیا ہے، تو پھر رہن رکھوا دیا جائے، یعنی کسی شے کو گروی رکھوا دیا جائے۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر امین جانتا ہے بعض تمہارا بعض کو، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو چاہیے کہ ادا کر دیں وہ شخص جسے امین سمجھا گیا ہے اپنی امانت کو۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈر جائے جو اس کا رب ہے، اور نہ تم گواہی کو چھپاؤ، اور جو شخص گواہی کو چھپائے گا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو اس کا دل گنہگار ہے۔ واللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عمل کو خوب جانتا ہے۔ للہ ما فی رہن کے مسائل، اس آیت کریمہ میں رہن کے مسائل ہیں، رہن کے احکام ہیں۔ احادیث میں اور فقہ کی کتابوں کے اندر رہن کے مسائل تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہیں۔ یہاں تفصیل بیان کرنا نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ میں اختصار کے ساتھ تفسیر کو لے کے چل رہا ہوں۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کا ہے جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے نفسوں میں ہے، او تخفوہ، یا تم اسے چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا حساب لیں گے۔ اللہ معاف فرما دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں، اور اللہ عذاب دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر شے پر قادر ہے۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام کے اوپر یہ آیت کریمہ بہت بھاری گزری کہ ہمارے دل میں جو کچھ ہے اللہ اس کا بھی حساب لے گا، اور جو ہم ظاہری طور پر کرتے ہیں اللہ اس کا بھی حساب لے گا۔ تو یہ تو بہت بھاری معاملہ ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور آیت کریمہ کو نازل فرما دیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اس کی وسعت پر اللہ انسان کو مکلف کرتے ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ واقعہ جو معراج بیان کیا جاتا ہے، معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے بطور تحفہ کے یہ 2 آیات آپ کو عطا فرمائی تھی۔ نماز بھی اللہ نے آپ کو بطور تحفہ کی عطا فرمائی، اور سورۃ البقرہ کی آخری یہ 2 آیات بھی آپ کو بطور تحفہ کے ملی۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول کا ایمان ہے اس پر جو رسول کی طرف اتارا گیا ہے رب کی طرف سے، اور ایمان والوں کا بھی ایمان ہے، ہر ایک کا، یعنی انبیاء کا، رسل کا، اور ایمان والے سب کا ایمان ہے اللہ پر، ملائکہ پر، کتابوں پر، انبیاء پر۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم رسول، اللہ کے رسول میں سے کسی ایک کے درمیان ہم تفریق نہیں کرتے۔ تفریق کا معنی میں نے کچھ دن پہلے میں نے بتا دیا تھا کہ تفریق تو ہے، مگر تفریق اس انداز سے کہ بعض انبیاء پر ایمان اور بعض انبیاء کا انکار، یہ فرق کرنا درست نہیں۔ قالوا سمعنا، اور وہ کہتے ہیں یعنی ایمان والے کہتے ہیں سمعنا، ہم نے سن لیا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی، غفرانک ربنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں معاف فرما، وإلیک المصیر، اور تیری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا، اللہ تبارک و تعالی انسان کو اس کی
وسعت پر اللہ، استطاعت پر اللہ انسان کو مکلف بناتا ہے۔ لہا ما کسبت، انسان کے لیے وہ ہے جو انسان کماتا ہے، وعلیہا، اور ان نفس پر وہ ہے ما کسبت، جو کمائے گا۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، لا تؤاخذنا، ہمارا مؤاخذہ نہ کرنا، ان نسینا، اگر ہم بھول جاتے ہیں، او اخطأنا، یا ہم خطا کر بیٹھتے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، ولا تحمل علینا، نہ تو ہمارے اوپر بھاری بوجھ ڈال، کما حملتہ، جس طرح کہ تو نے بھاری بوجھ ڈالا ان پر جو ہم سے پہلے گزرے۔ اے ہمارے پروردگار، ولا تحملنا، تو ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا، ما لا طاقت لنا، جس کے اٹھانے کی ہمارے پاس طاقت نہیں۔ واعف عنا، ہمیں معاف فرما، واغفر لنا، ہماری بخشش فرما، وارحمنا، ہمارے اوپر رحم فرما، تو ہمارا مولا ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، کافر قوم پر ہماری نصرت فرما۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ سورہ آل عمران مدنی سورہ ہے، 30 اس کے رکوع ہیں، 200 آیات ہیں۔ اس کی فضیلت کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو پڑھا کرو، یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن اپنے ساتھی کے حق میں جھگڑا کریں گی، اپنے ساتھی کے حق میں، اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارش کریں گے۔ تو لہٰذا سورہ آل عمران پڑھنی چاہیے، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، واللہ اعلم بمرادہ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ حی القیوم ذات ہے۔ نزل علیک الکتاب، اس اللہ نے کتاب کو حق کے ساتھ اتارا۔ مصدقاً، یہ کتاب مصدق ہے۔ کتاب کی، قرآن کریم کی بہت ساری صفات ہیں، ان صفات میں سے ایک صفت مصدق بھی ہے۔ یہ قرآن سابقہ کتابوں کے لیے مصدق بن کے آیا ہے، ان کی تصدیق کرتا ہے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اللہ نے تورات بھی اتاری اور انجیل بھی اتاری، یعنی قرآن کو اتارنے والا اور تورات انجیل کو نازل کرنے والا اللہ ہے۔ من قبل ھدی للناس، اس قرآن سے پہلے تورات اور انجیل نازل ہوئیں، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ تھیں۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اللہ نے فرقان کو اتار دیا۔ فرقان سے مراد بھی قرآن کریم ہے، یعنی قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس نے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا ہے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات غالب ہے، انتقام لینے والی ذات ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے۔ آسمان میں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، بلکہ آسمان زمین میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا خوب علم ہے، خوب پتہ ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام، اللہ وہ ذات ہے جو تمہاری صورتیں بناتا ہے ماں کے رحم کے اندر جیسے وہ چاہتا ہے۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ غالب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حکمت والی ذات ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری صفات بیان فرمائی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں
کہ میں حج القیوم ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں منزل تورات والانجیل والقرآن ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میں عزیز ذو انتقام ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں مجھ سے کائنات کی کوئی شے پوشیدہ نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میں عزیز بھی ہوں اور میں حکیم بھی ہوں۔ یعنی یہ تمام صفات اللہ تبارک و تعالی کی صفات ہیں۔ صفات کے حوالے سے عقیدہ یہ ہونا چاہیے، اہل سنہ والجماع کا عقیدہ یہ ہے کہ جو اللہ کی صفات ہیں انہیں تسلیم کیا جائے بغیر تعویل کے اور بغیر انکار کے اور بغیر تشبیہ کے اور بغیر مثالیں دینے کے اور بغیر کیفیت بیان کرنے کے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا استوا کا معنی کیا ہے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعہ۔ تو یہ استواء علی العرش یہ بھی اللہ کی صفات میں سے ایک عظیم ترین صفت ہے۔ خیر یہ ایک ضمنی بات تھی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب سے مراد قرآن کریم۔ قرآن کریم کو ہم نے اتارا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیات ہیں وہ دو قسم کی آیات ہیں۔ کچھ آیات تو وہ ہیں جو محکم ہیں اور کچھ آیات وہ ہیں جو متشابہ ہیں۔ محکم وہ آیات ہیں جن کا معنی اور مفہوم واضح ہے، اور متشابہ وہ آیات ہیں جن کا معنی اور مفہوم واضح نہیں ہے۔ ایمان والوں کو حکم ملا ہے کہ محکم کے اوپر بھی ایمان لے کر آئیں اور متشابہات پر بھی ایمان لے آئیں، لیکن جو گمراہ قسم کے لوگ ہیں جو تعویل ڈھونڈتے ہیں، تعویلوں کو تلاش کرتے ہیں، جن کے دلوں میں کجی ہے اور ٹیڑھ پن ہے، اللہ رب کریم فرماتے ہیں ان کا کام ہے کہ محکم کا انکار اور متشابہ آیات کا پیچھا کرنا۔ لیکن جو ایمان والے ہیں وہ کہتے ہیں کل من عند ربنا، تمام کی تمام آیات رب کی طرف سے ہیں۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر صرف اور صرف جو عقل والے ہیں وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ عقل والوں کی، ایمان والوں کی دعائیں کون سی ہیں؟ ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہاں موجود ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنی طرف سے رحمتیں عطا فرما، انک انت الوہاب، اے اللہ تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار انک جامع الناس، تو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، لیوم لا ریب فیہ، اس دن میں جس دن میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں، یعنی قیامت کے دن تمام انسانیت کو جمع فرمائے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی اپنے وعدے کی خلاف اللہ نہیں فرماتا۔ ان الذین کافروا، جو لوگ کافر ہیں، کافرین ہیں، لن تغنی عنہم اموالہم، ان کا مال اور ان کی اولادیں اللہ کے عذاب سے جو ہے وہ فائدہ نہیں دیں گی۔ ان کے اموال اور ان کی اولادیں ان کے کام نہیں آئیں گی۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہی لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ كَدَابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ان کا حال، ان کافرین کا حال آل فرعون جیسا حال ہے اور ان جیسا حال ہے جو ان سے بھی پہلے گزرے۔ کذبوا بآیاتنا، وہ جو فرعونی تھے وہ بھی ہماری آیات کی تکذیب کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں پکڑ لیا ان کے گناہ کے سبب۔ واللہ شدید العقاب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سخت سزا والی ذات ہے۔ قل للذین کفروا، کافرین سے کہہ دیجئے
ततुग़लबून, तुम मग़लूब किए जाओगे, वतुहशरून इला जहन्नम, और तुम्हें जहन्नम की तरफ जमा किया जाएगा, वबिअसल मिहाद, और जहन्नम बहुत बुरा ठिकाना है। क़द कान लकुम आयतुन फ़ी फ़िअतैन इल्तक़ता फ़िअतुन तुक़ातिलु फ़ी सबीलिल्लाह व उख़रा काफ़िरतुन यरौनहुम मिस्लैहिम रअयल ऐन वल्लाहु युअय्यिदु बिनस्रिही मन यशा इन्न फ़ी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अबसार। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने ग़ज़वा बदर का तज़किरा किया है। ग़ज़वा जंग बदर एक तारीख़ी जंग है, तो अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में उसका ज़िक्र किया है। सहाबा कराम तादाद में कलील थे, लेकिन जो कुफ़ार थे वो तादाद में बहुत ज़्यादा थे कुफ़ार। तो अल्लाह तबारक व ताला ने नबी को ख्वाब दिखाया, सहाबा कराम को ये ख्वाब दिखाया। अपने ख्वाब के अंदर वो काफरों को कलील देख रहे थे और अपने आप को ज़्यादा देख रहे थे। अल्लाह ने ऐसा क्यों किया? ताकि उनके हौसले बुलंद हों और उनकी हिम्मतें बढ़ें। तो अल्लाह ताला ने इस बात का तज़किरा इस मकाम पे किया है। अल्लाह ताला अपनी नुसरत के साथ तक़वियत पहुँचाते हैं जिसे चाहते हैं। इन्न फ़ी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अबसार, इन सारी बातों में इबरतें हैं अक़ल वालों के लिए। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन, अल्लाह ताला फरमाते हैं लोगों के सामने हमने मुज़य्यन कर दिया है शहवात की मोहब्बत। शहवत कहते हैं हर उस शय को जिसे इंसान चाहता है उसे शहवत कहा जाता है। वो शहवात, वो ख्वाहिशात औरतों की भी हो सकती है। वल बनीन, और बेटे, वल क़नातीरिल मुक़ंतरा, और जमा शुदा ख़जाने, मिन ज़हब, सोने के ख़जाने और चांदी के ख़जाने, वल खैरिल मुसव्वमा, और खूबसूरत घोड़े, वल अनआम, जानवर, वल हर्स, और खेतियाँ, ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया, ये सब कुछ दुनिया के ज़िंदगी का सामान है। वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब, अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ बेहतरीन अंजाम है। कुल, ए मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इन्हें बता दीजिए, और उनब्बिउकुम बिखैरिम मिन ज़ालिकुम, इस सब से बेहतर के बारे में मैं तुम्हें ना बताऊं। वो लिल्लज़ीना तक़ौ, किन के लिए? तक़वा इख्तियार करने वालों के लिए। रब की तरफ से जन्नत है, जन्नत में हमेशा हमेशा रहेंगे, पाक बीवियाँ मिलेंगी और अल्लाह की रज़ा मिलेगी। यानी जो जन्नत है और जन्नत में हमेशा का दाखिला और पाक बीवियाँ और अल्लाह की रज़ा, इस सब से बेहतर है। यानी निसा से, बनीन से, कनातीर से, खैल मुसव्वमा से, अनआम से और हर्स से, खेतियों से, इन तमाम चीज़ों से बढ़कर वो अल्लाह की जन्नत है और अल्लाह की रज़ा है। वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों को देख रहा है। अल्लाह के बंदे कौन लोग हैं? यक़ूलून, जो कहते हैं रब्बना, ऐ हमारे परवरदिगार, इन्ना आमन्ना, हम ईमान ला चुके हैं, फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना, हमें माफ़ फरमा, वक़िना अज़ाबन्नार, और जहन्नम के अज़ाब से हमें बचा लें। अस्साबिरीन, अल्लाह के बंदे ईमान वाले वो लोग हैं जो मुसीबतों के वक़्त सब्र करते हैं। वस्सादिकीन, जो सच बोलते हैं। वलक़ानितीन, जो अल्लाह के अहकाम के मुती हैं। वलमुनफ़िकीन, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। वलमुस्तग़फ़िरीन, जो अल्लाह तबारक व ताला के सामने अपने आप को पेश करते हैं बिल असहार, सहरी के वक़्त। शहीद अल्लाह, अल्लाह ताला का ये फ़ैसला है, ला इलाहा इल्लाहु, कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। वल मलाइकतु, और जो फरिश्ते हैं उनकी भी, वो भी शहादत देते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। व उलुल इल्म, और जो इल्म वाले हैं वो भी शहादत देते हैं, वो भी कायम है इंसाफ के साथ। ला इलाहा इल्लाहु, नहीं कोई माबूद मगर वो अल्लाह। अल अज़ीज़,
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات غالب ذات ہے، الحکیم حکمت والی ذات ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو معتبر دین ہے وہ اسلام ہے، یعنی جس کی شان ہے اور جس کی اہمیت ہے۔ تمام مذاہب اس وقت منسوخ ہو چکے، تمام ادیان اس وقت منسوخ ہو چکے ہیں، دین اسلام قائم ہے، دین اسلام ناسخ ہے، جس نے سابقہ تمام ادیان کو منسوخ کر دیا، تو معتبر دین اللہ کے ہاں اسلام ہے۔ وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ، لوگوں نے اختلاف کیا علم آ جانے کے بعد۔ اصل جو اختلاف ہے وہ علم آنے کے بعد اختلاف ہوتا ہے، بغیم بینہم، آپس میں حسد کرتے ہوئے۔ ومن یکفر بآیات اللہ، اور جو شخص اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے، فإن اللہ سریع الحساب، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت جلد حساب لینے والی ذات ہے۔ فإن حاجوک، اگر لوگ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں اے میرے حبیب علیہ السلام، فقل، تو انہیں کہہ دیجئے، اسلمت وجہی للہ، میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے مطیع کر دیا ہے، ومن اتبعن، اور جو میرے صحابہ کرام ہیں انہوں نے بھی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے مطیع کر دیا ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ، اور کتاب والے اہل کتاب سے کہہ دیجئے، اور جو ان پڑھ مکہ والے ہیں ان سے کہہ دیجئے، اسلمتم، کیا تم بھی مطیع ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر یہ مطیع ہو گئے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو ہدایت پا گئے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر یہ اعراض کرتے ہیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو اے میرے حبیب علیہ السلام، آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ انشاءاللہ باقی کل کلاس ہوگی۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔